السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر مسائل شرعیہ، سیرت نبویہ اور اپنی اصلاح کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب بیان کی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ایک ہی جگہ پر مل جائیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ آج بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ عام طور سے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے جو وارثین رہ جاتے ہیں ان کے ذمے چند کام ہوتے ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میت کے لیے کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے، یعنی کفن کے لیے جو کپڑا لایا جائے گا اس کا جو خرچہ ہوگا وہ میت کے ترکے سے نکالا جائے گا۔ ایسے ہی قبر کھودنے کے لیے جو قبر کھودنے والے کو پیسے دینے ہیں یا دوسرے جتنے اخراجات ہیں وہ سب میت کے ترکے سے نکالے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم چیز جو ہے وہ میت کے ذمے جو لوگوں کا قرضہ ہے وہ اس کے وارثین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادا کریں۔ میت کے ذمے لوگوں کا جو قرضہ باقی رہ گیا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں وہ قرضہ کلیئر ہو جائے اور معاملہ صاف ہو جائے تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر انسان کو یہ لگتا ہو کہ آہستہ آہستہ ہی میرے سے یہ قرضہ اتارا جائے گا اور ایک دم انتظام نہیں ہوگا تو اس کو اپنا سارا قرضہ لکھ کر رکھنا چاہیے یا اپنے کسی خاص کو گھر والوں کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے ذمے فلاں فلاں شخص کا یہ قرضہ ہے، میرے مرنے کے بعد یہ ادا کیا جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں کلیئر کر کے جائے۔ اس لیے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو اپنے قرضے کو لکھ کر رکھیں یا وصیت کر کر کے رکھیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اسی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ سب سے پہلے دریافت فرماتے کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر بتلایا جاتا کہ قرضہ نہیں ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے، لیکن اگر یہ بتایا جاتا کہ ہاں اس کے ذمے قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے کہ آپ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جنازہ لایا گیا، آپ نے اپنے معمول کے مطابق لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا اللہ کے رسول میں اس کے قرضے کو اپنے ذمے لیتا ہوں، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حتیٰ کہ اگر آدمی کے پاس بڑی بڑی نمازیں ہوں، بڑے حج اور عمرے ہوں اور بڑے نفل نمازوں کا اس کے پاس ذخیرہ ہو، نوافل کا، نفلی اعمال کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہو، لیکن اگر اس کے ذمے لوگوں کا قرضہ ہے اور وہ اس نے ادا نہیں کیا اور ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اتنے بڑے بڑے نیکیوں کا ڈھیر لے جانے کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، یعنی بار بار زندہ ہوتا رہے، شہید ہوتا رہے، شہادت کا رتبہ اور مرتبہ پاتا رہے اور اس رتبے پر فائز ہوتا رہے، لیکن پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے ذمے لوگوں کا قرضہ ہے۔ شہادت کتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے اور کتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کمی کو اس دنیا میں چھوڑ کر گیا تو اس شہادت کے اتنے بڑے مرتبے کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرضے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاؤں گا اگر میں نے اس میں کسی طرح کی بھی کوتاہی برتی، اس لیے کہ قرضہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے اور بندوں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اور اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔